کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ اب دل میں خواہش ہوئی میں دیکھوں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مولا رب انی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ موسیٰ پورا ویڈیو دھیان سے تم سنو۔ ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتے، توجہ کیجئے گا حضرات۔ موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا تو مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، یعنی مجھ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تو مولانا سلطان بتاتے ہیں، یہی تو ہمارے امام صاحب مسجد میں جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں، ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اگر پہنچنا چاہتے ہو نماز کے ذریعے سے پہنچو، روزے کے ذریعے سے پہنچو، عبادات کے ذریعے سے پہنچو، پہنچنا چاہتے ہو سراج الدین نقی آئین ہند کے ذریعے سے پہنچو، شیخ خلال پنڈوی کے ذریعے سے پہنچو، امام عشق و محبت کے ذریعے سے پہنچو۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات رب نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ سوئی کے ناکے کے برابر اس درخت کے اوپر ظاہر کرتا ہوں، اور پہاڑ کے اوپر دیکھ لینا، اگر پہاڑ صحیح سلامت رہا تو تم دیکھ لو گے۔ کیا معلوم پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بیتاب ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ یہ حضرت موسیٰ ہے، یعنی موسیٰ کریم اللہ وہ جو کوہ طور تک پہنچے، لیکن جلسے سیرت النبی میں بیٹھنے والوں اور بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، موسیٰ کریم اللہ وہ جو کوہ طور تک گئے، ہمارا نبی وہ جو خدا کے نور تک گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا نبی وہ جو خدا کے نور تک گئے، موسیٰ وہ جو خدا کی بات تک گئے، اور ہمارا نبی وہ جو خدا کی ذات تک گئے، سبحان اللہ خدا کی ذات تک گئے۔ اب یہ معراج ہوئی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے تقریباً اپنے پورے ملک بھارت کا دورہ کرتا ہوں، لیکن جلسے میں عنایتوں کا اللہ رسول کی رضا کے لیے دینے کا جذبہ جو بنگال مالدہ کے علاقے کے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہیں نہیں دیکھتا۔ میں پریشان ہو گیا، ارے مولانا سلطان صاحب آپ کے یہاں کا کیلا کو چھوڑو، ایم پی کا کیلا جو بڑا مشہور ہے، ناسک کا کیلا بڑا مشہور ہے، وہاں کا کیلا 40 روپیہ درجن ملتا ہے، اور آپ کے یہاں کا 6 کیلا یا 8 کیلا 1000 روپے میں بک رہا ہے۔ آپ نے میرا دامن تھام لیا اور کہا اے بمبئی کے مولانا، آپ اس کیلے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ 6 کیلا اکیلا 6 کیلا اکیلا 1000 روپیہ میں خرید لے۔ نہیں نہیں، منبر رسول سے اللہ رسول کی رضا کے لیے آواز لگائی گئی ہے، اب کیلا نہیں دیکھا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی رضا دیکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی رضا دیکھی جا رہی ہے۔ واہ کلیا چک والو، مجھے فخر ہے آپ پر، شاید اس معاملے میں شاید ہی نہیں یقینی طور پر آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابھی حضرت کے یہاں جب 14 تاریخ کو حضرت نے مجھے بھی بلایا تھا، اسٹیج پر 3.5 لاکھ روپے تقریباً چلتا، ہمارا بمبئی جو عروس البلاد ہے وہاں پر اتنا نہیں ہو پاتا ہے،
میں نے سمجھا کہ امیر پیسے سے نہیں ہوتا ہے، امیر دل سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، امیر دل سے ہوتا ہے، جو دل والا ہوتا ہے وہی امیر ہوتا ہے، ورنہ عرب تکتی اور دل نہیں تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ مال، یہ جان ہمارا نہیں، کس کا ہے؟ آپ بھی بولیے۔ میں بڑا تھکا ہوں، کل رات سے سویا نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، کل رات کو بھی پروگرام ہے، آج بھی کل بھی رہے گا۔ سب کا مالک کون ہے؟ کون؟ اللہ ہے نا، سب کا مالک اللہ۔ اب یہ گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، مولانا سلطان صاحب سے کہا حضرت بڑا جیسے میں پیسہ کماتے ہیں آپ، یہ گھڑی آپ میری لے لیجیے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ بولے کیا قیمت ہے؟ میں کہا جو قیمت آپ دینا چاہیں دے دیجیے۔ انہوں نے جو مناسب قیمت سمجھا مجھے دے دیا۔ اب میں نے گھڑی نکالی اور کہا حضرت یہ گھڑی لے لیجیے۔ مولانا سلطان صاحب بڑے دیالو ہیں، بڑے سخی ہیں، کہا نہیں حضرت پیسہ بھی آپ رکھیے اور گھڑی بھی آپ ہی رکھ لیجیے۔ میں نے کہا بات صحیح ہے، لیکن امام صاحب مسئلہ بتائیں گے، چونکہ سودا ہو چکا، اب اس گھڑی کے مالک مولانا سلطان ہے، میرے پاس بطور امانت ہے، جب وہ چاہیں گے تب اس سے لے لیں گے اور مجھے دینا پڑے گا، کیونکہ مجھے اس کی قیمت مل گئی۔ کلیا چکوالو، یہ جو ہم کہتے ہیں میری جان، میرا مال، میری اولاد، یہ سب کا سودا ہو چکا ہے، سب کا سودا ہو چکا ہے۔ کن کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ کن کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے سودا ہو چکا ہے۔ خریدنے والا کون؟ اللہ، بیچنے والا مومن۔ سودا طے ہو رہا ہے مصطفیٰ کے ذریعے۔ میں نے کہا مولا تیرے ان بندوں میں غریب نواز بھی ہے، تیرے ان بندوں میں صابر پاک بھی ہے، وارث پاک بھی، مخدوم بھی، غوث بھی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی ہے، طلحہ، زبیر، سعد، سعید بھی ہے۔ تیرے انہی بندوں میں ہم جیسے گنہگار بھی ہیں، تیرے انہی بندوں میں سب گنہگار بھی ہیں۔ مولا تو نے خریدا کس کو؟ میں آپ کو بتاؤں، کلیا چک بازار آپ دھان فروخت کرنے کے لیے لے کے گئے، پورا دھان کا ڈھیری ہے، ڈھیری وہاں پر ہے، خریدنے والا آیا، پورے ڈھیری کا سودا کر دیا۔ اب اس میں جو اچھا دھان ہے اسے بھی لینا پڑے گا، جو خراب ہے اسے بھی اسے لینا پڑے گا۔ مولا تیرے بندوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو مولا کا کرم بلا کر آواز دے کر کے رہا ہے، اے میرے بندوں کان کھول کر سن لو، سیمپل کے طور پر تو میں نے ابو بکر کو دیکھا، عثمان و علی کو دیکھا، طلحہ زبیر کو دیکھا، سیمپل انہیں بنایا، نمونہ انہیں بنایا، لیکن ان مقدس ہستیوں کے صدقے سے، ان مقدس ذوات کے ذریعے سے میں نے گنہگاروں کا بھی سودا کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اچھے مال کے ساتھ ہم جیسے کھوٹے مال کا بھی سودا ہو۔ اب قیمت طے ہوئی کیا؟ جنت۔ کیا؟ جنت۔ اب اللہ نے کہا اے محبوب تو نے تو اپنے غلاموں کو دیکھ لیا، میں نے جو تیرے غلاموں کی قیمت لگائی جنت، وہ جنت بھی دیکھ جا، وہ جنت بھی دیکھ جا۔ اے محبوب جس
طریقے سے تو زمین کا مالک ہے، اسی طریقے سے تو آسمان کا بھی مالک ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زمین مولا نے پیدا کی لیکن مالک مصطفیٰ ہے، آسمان مولا نے بنایا لیکن مالک مصطفیٰ ہے، چاند و سورج مولا نے پیدا کیے لیکن مالک مصطفیٰ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طریقے سے نبی کی حکومت زمین پر چلتی ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے، نبی کی حکومت ساری کائنات پر چلتی ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہید بٹھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب و محروم میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ نعرہ اس لیے نبی میلاد میں گئے۔ اچھا، اب ایک بات سمجھیے، ابھی حضرت رہنما کی تقریر ہو رہی تھی، آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ کہتے ماشاءاللہ وہ تو بھالو بختاشے، ٹھیک ہے نا؟ آشے ابھی سیکھ رہا تھوڑا، یعنی کتنا بہترین خطیب ہے، سبحان اللہ، سورت بھی سبحان اللہ، سیرت بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کسی کے بیٹے کی شادی تھی، نہلایا دھلایا گیا، نئے کپڑے پہنایا گیا، مولانا سلطان نے دیکھا کہا سبحان اللہ۔ ہمارے اسرائیل بھائی نے یہ بادشاہ بھائی، ان کی بادشاہی کا بھی عجیب و غریب حال ہے، 10,000 میں انہوں نے جنت خرید لی، وہاں کا سامان خریدا رضا الہی کے لیے، اگر مولا راضی تو جنت ان کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ بھائی نے بھی دیکھا، کہا سبحان اللہ۔ سب لوگوں نے دیکھا، جیسے سیرت النبی کے تمام میرے نوجوان بھائیوں نے دیکھا، کہا سبحان اللہ، ماں دیکھی کہا سبحان اللہ، باپ دیکھا کہا سبحان اللہ، رشتہ دار آگے کہے سبحان اللہ، نانی بولی سبحان اللہ، کتنا بہترین نوشہ ہے، کتنا بہترین دلہا ہے، سبحان اللہ۔ اگر روئے زمین پر کسی کے بیٹے کو دولہا بنایا جائے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا بہترین دولہا ہے۔ اے کلیا چک والو، یہ مخدوم سمنا کا کتا بطان کے دوہل آپ کو جملہ دے کر جا رہا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، پورے سال تک مجھے بھی یاد کیجئے گا کہ زمین پر دولہا میرے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو بنایا جا رہا ہے، دیکھنے والا کہہ رہا ہے سبحان اللہ، لیکن ایک ایسی ذات جس کا چہرہ والضحا کاکل واللیل اذا سجا، آنکھیں ما زاغ البصر، زبان وما ينطق عن الهوى، سینہ الم نشرح لك صدرك، عظمت ورفعنا لك ذکرک، اور ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، سفر سبحان الذی اسری، اور اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اخلاق انک لعلی خلق عظیم۔ اور دوستو، اس نبی کا قدم لا اقسم بہذا البلد، وہ نبی جو عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ نبی جو آمنہ کا شہزادہ ہے، وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، وہ نبی بھی دولہا بنا۔ معراج کی رات جبریل سبحان اللہ نہیں، ہم سبحان اللہ نہیں، آپ سبحان اللہ نہیں، وہ رب جس نے زمین پیدا کی، وہ رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ رب کہہ رہا ہے سبحان اللہ، یعنی دولہا نبی بن رہے ہیں، اور سبحان اللہ مولا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، مولا سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، لیکن اللہ جتنا کریم ہے اتنا بڑا کریم کوئی نہیں۔ ذرا غور کیجیے نا، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں ہیں، لیکن مولا ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے
اللہ نے ماں کے سینے پر ہمارے لیے دودھ کا تو چشمہ جاری فرما دیا۔ ہر کہنے والا کہتا ہے یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بھوکا تو کھاتا ہے لیکن کبھی بھوکا سلاتا نہیں، اتنا بڑا کریم ہمارا رب۔ حضرات اب اسی رب کا محبوب دولہا بنا، توجہ چاہوں گا، اسی رب کا محبوب دولہا بنا۔ اب وہ رب اپنے محبوب کا صدقہ کیسے اتار رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مصطفیٰ معراج کی رات دولہا بنائے گئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یعنی مصطفیٰ کے رخ کا صدقہ بٹ رہا تھا نور کا بارہ، سبحان اللہ، بٹ رہا تھا نور کا بارہ۔ چاند و سورج مچل مچل کر، چاند و سورج مچل مچل کر نور کی خیرات لے رہے تھے۔ سبحان اللہ،